اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کے لیے کوئی چیز معاف کر دیتے ہیں، نفساً معنی کی اپنی طرف سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پھر ہنیئا مریئا، خوشی کے ساتھ، خوش مزہ ہو کر پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ رچتا بچتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورت کو ان کا مہر دو۔ اکثر جہالت میں لوگ مہر نہیں دیتے تھے، اور خاص طور پر تبادلے کی صورت میں کہ تم اپنی لڑکی میرے لڑکے کو دے دو اور میں اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کو دے دو، اور پھر اس میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک قسم کا سودا کرتے تھے۔ نکاح شغار، یہ وہ نکاح ہے جو بدلے کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ گویا کہ ایک لڑکی کے لیے وہ دوسرا لڑکی مہر میں، اور اس کے لیے یہ لڑکی مہر میں۔ حدیث میں سے منع آیا ہے، تبادلہ کر سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ مہر مقرر ہو۔ اگر کسی نے بغیر مہر کے اسی طرح تبادلہ کیا، دونوں طرف سے مہر مثل لازم ہوگا۔ بغیر مہر کے نکاح کیا کہ میری لڑکی آپ کے گھر، آپ کی لڑکی میرے گھر، اور پھر اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، تو اس پر مہر مثل خود بخود لازم ہو جائے گا۔ اور یہ جو تبادلے والا صورت ہے، شریعت کچھ وجوہات پر اس کو منع کرتے ہیں کہ اکثریت اس میں سودا کی صورت یہ بناتے ہیں کہ ایک طرف سے دوسرے کو اپنی لڑکی کا حوالہ اس پر کرتے کہ وہ عمر میں زیادہ ہو، اور یہ اپنی بیٹی کو اس نکاح میں دے دیتے، اور پھر وہاں سے لڑکی اپنے نکاح کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نکاح میں لے لیتے، اور اسی طرح اس لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے جو کہ عمر میں سے بہت بڑا ہو، کفا نہ ہو، کرا دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح کا منع آیا ہے کہ کفا کا خیال رکھو، کسی کم عمر کو بڑے عمر کے لیے نکاح میں نہ دو۔ ہاں، اگر ایک لڑکی اپنی چاہت اور مرضی سے
شخصیت سے متاثر ہو کر کسی بڑے عمر والے سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ وہ معنی ہبہ کہ یہ اپنے آپ کو اس کی طرف بخش لیتے۔ شریعت نے کہا تو النساء صدقاتہن، عورت کو اس کا مہر دے دیا کرو نحلہ، خوشی کے ساتھ، یہ اس کا حق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے وارث، ان کے والی، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں مہر مقرر کرتے، مہر کے پیسے لے لیتے ایڈوانس میں، اور پھر اس لڑکی کو جب گھر سے رخصت کرتے تو مہر کا حصہ ان کے حوالے نہیں کرتے، یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ ان کو یہ کہہ دیتے باقاعدہ کہ یہ آپ کا پیسہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو، اور پھر بعد میں خود استعمال کرتے ہیں۔ یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا، اور پھر اونٹ پر لڑکی کو سوار کر کے اس کے گھر بھیجتے، گویا کہ یہی اونٹ اور یہی جو ہے اونٹنی اس کا مہر ہو جاتا، باقی اس کا جو مال مہر کے حصے میں مقرر کیا گیا وہ ہڑپ کر لیتے سارا۔ شریعت نے کہا یہ ناجائز ہے، آپ عورتوں کو ان کا مہر دیا کرو نحلہ، خوشی کے ساتھ، یہ ان کا حق ہے، آپ ان کا حق ان کے حوالے کر دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ کسی چیز کو معاف کرنا چاہے، منہو، اس میں سے، نفساً، خود اپنی مرضی سے، آپ نے ان کو نہیں کہا، خود اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے پھر ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، بہنوں کو بھائی بلا کر اس کو 1-2 وقت کا کھانا کھلا دیتے اور پھر ان کو کہتے کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ آپ کا حصہ میرے پاس ہے، میں دے نہیں سکا، آپ مجھے معاف کر دو۔ اب بہنوں کو کچھ دیا ہی نہیں اور وہ کہتے کہ معاف کر دیا، ایسے تھوڑی معافی ہوتی۔ اس جائیداد میں بہنوں کا حق ہے، پہلے ان کا حق ان کے حوالے کر دو، اگر وہ پھر اپنے مرضی سے وہ حق لینا نہ چاہے اور آپ کو واپس کر دے، ٹھیک ہے، آپ پہلے ان کو تو بتاؤ کہ میرے جائیداد میں آپ کا 50,000، 50 لاکھ، 1 کروڑ یہ حصہ بنتا ہے، پھر دیکھ لینا کہ وہ تمہیں معاف کرے نہ کرے، وہ پھر معاف کرنا چاہے پھر لے لو اس سے، پہلے تو ان کے حوالے تو کر دو، آپ نے ان کے حوالے ہی نہیں کیا اور ایسے جو ہے معافی مانگ رہے کہ مجھے معاف کر دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، مہر کا حصہ یہ اس عورت کا حق ہے، اپنے مرضی سے اپنے بھائی کو، اب اپنے مرضی سے اگر وہ مہر کا حصہ لے کر پھر بھائی کو دینا چاہے اور یا پھر جو ہے اپنے شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر میں جا کر شوہر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب والدین کے گھر میں ہوتے تو وہ پھر والدین اس پر قبضہ کر لیتے، اور یہ اس کا مہر ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، اور حقوق العباد پر قبضہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بندوں کے حقوق رہ جائے، اگر یہ اپنی طرف سے آپ کو دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر آپ رچتا بچتا خوشی سے ہنسی سے اس کو کھا لو، پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوفوں کو مال نہ دیا کرو، اگرچہ مال انہی کا ہے، بے وقوف کو نہ دو، یا آپ کا مال ہے، آپ کسی بے وقوف کو دے کر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بے وقوف کون ہے؟
جس کو مال میں کسی قسم کا کوئی تصرفات ہو، نہ اس میں تجارت کر سکتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، فائدے اور نقصان کو، ایسے لوگوں کو مال حوالے کرنا مال کا ضیاع ہے، مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر انہی کا مال ہے، تمہارے پاس امانت ہے، تو تب بھی حوالہ نہ کرو، وہ اس مال کو اڑا دے گا، بے وقوف ہے تو ختم کر دے گا۔ اگر وہ تمہارا مال ہے تو تب بھی ان کو حوالہ نہ کرو، کیونکہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کیونکہ یہ مال اللہ پاک نے آپ کے قیام اور زندگی کا سبب بنایا ہے، آپ کے رہنے کھڑے ہونے کا سبب اللہ نے یہ بنایا ہے، اس کو اسی طرح ضائع نہ کر دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں یہ کرو، ایک بے وقوف ہے لیکن اس کا مال آپ کے پاس ہے، جائیداد میں آپ کا حصہ دار ہے، تو اب انہی مال میں سے اس کو رزق دو، اس کو خوراک کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کے لیے لباس کا انتظام کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو دستور کے مطابق بڑی باتوں سے سمجھایا کرو، تاکہ وہ سمجھ جائے اور پھر وہ اپنے اس بے وقوفی سے باز آئے، اور پھر آپ مال ان کو دے دے، وہ بجائے اس کے کہ اڑائے اس کی حفاظت کرے۔ اگر اسی طرح کا کوئی یتیم آپ کے کفالت میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دے، بے وقوف ہے، سارا مال اڑا دے، تو آپ ان پر یہ طرز کرے کہ مال رکھ کے اپنے پاس اور سمجھا بجھا کر اس کو اس کی تربیت کرے، ایک دفعہ مارکیٹ میں بھیجے، تاکہ آپ جان پڑتال حاصل کریں کہ وہ اس مال میں سے فائدہ کرتے ہیں یا نقصان، مال اڑاتا ہے یا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا، حفاظت کیا، تو پھر آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دو کہ اگر وہ نقصان نہیں اٹھائے اور پھر جو ہے اس میں سے فائدہ کرے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، امتحان لیا کرو ایسے یتیموں کا کہ ان کا مال آپ کے پاس ہے اور اس کو ان کو مال خرچ کرنے کا اور اس میں تجارت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو اس کے امتحان لیا کرو۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کے مرحلے میں پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر اب آپ نے ان سے کوئی سمجھ بوجھ والا، عقل والا کام آپ نے دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ دانشور ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، فَإِنْ آنَسْتُم، اگر پایا آپ نے مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان میں سے کوئی عقل، کس میں عقل آیا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، پھر آپ اس پر قابض نہ رہو۔ یتیم کا مال ہے آپ کے پاس، امانت ہے، وہ یتیم ہی آپ کے پاس امانت ہے۔ اب اگر آپ نے تجربہ کیا اس یتیم پر، مارکیٹ میں بھیجا، سودا ان سے کروایا، آپ نے تجارت کروایا ان سے، وہ سمجھدار نکلا، وہ پیسے کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ ہے بالغ ہو گیا، جوانی تک پہنچ گیا، نکاح کے مرحلے تک پہنچ گیا، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، کیونکہ یتیم کا اسی طرح مال پھر اپنے قبضے میں لینا پھر درست نہیں، جائز نہیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، پھر اسراف کے ساتھ، وِدَارًا، ظلم کے ساتھ پھر ان کا مال نہ کھاؤ۔ اسراف مانا کہ اس کے مال کے اندر اسراف کر کے آپ اس میں
اپنے اس کے لیے استعمال کریں اور ظلم کے ساتھ اس کا مال استعمال کریں۔ مانا یہ کہ ایک تو اگر آپ نے اس کو اپنے ساتھ خرچے میں شریک کیا ہے، آپ اس سے زیادہ لے اور اپنا جو ہے کم ملائے، یہ اسراف ہے۔ اگر اس کا ملا کر آپ انہی کا مال خرچ کرتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ بیدار یکبرو کہ وہ بڑھ جائے، ومن کان غنیا فلیستعفف، اور کوئی مالدار ہے تو پھر اس میں ایسا کرے کہ بالکل ہی معاف کر دے، اس کا مال شامل ہی نہ کر دے، اپنی طرف سے ان کو کھلائے، پھر یتیم کا مال لے کر اپنے مال میں شامل کر کے نہ کھلائے۔ آپ اگر مالدار ہے تو اپنی طرف سے اس کے ساتھ پھر تعاون کریں۔ ومن کان فقیرا فلیاکل، کوئی غریب ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے نہیں کھلا سکتے تو اس کا مال شامل کر کے آپ کھلائے، فلیاکل، پھر آپ بھی کھائے، اس کو بھی کھلائے، بالمعروف، لیکن دستور کے مطابق، انصاف کے ساتھ، اس میں بھی بے انصافی نہ ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور قرآن یہ عجیب بہترین طریقہ بتاتے ہیں کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کرتے ہو تو فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بناؤ، کیونکہ کل تک تو یہ یتیم تھا، آپ کے کفالت میں تھا، اور اب یہ جوان ہو گیا، کل کو کوئی اس کے کان میں آپ کے خلاف اسی طرح باتیں کر دے کہ دیکھو تم بچپن میں تھے، تمہارا مال تو انہوں نے قبضہ کیا تھا، پھر جو ہے تمہیں وہ تمہارا مال پورا نہیں دیا، اور کل کو جو ہے وہ تمہارے خلاف کوئی دعویٰ کرے، تاکہ تمہارے ساتھ گواہ موجود ہو، اور یہ گواہ موجود ہو کہ آپ نے ان کو کتنا مال دیا اور اس کے حصے میں کتنا ہی آ رہا تھا، آپ نے ان کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو بہترین چیز ہے، شریعت کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہر چیز کے لیے گواہ ہونا، پھر کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں آئے گا۔ آپ نے مکان دکان کا تجارت کیا ہے، سودا کیا ہے، اور آپ کے پاس گواہ موجود ہے تو کبھی اس میں پھر کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ گواہ ضرور بناؤ، اپنے لیے گواہ بناؤ اس پر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت آپ ان کے مال ان کے حوالے کرتے ہو، فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہے، کفا باللہ حسیبا، حساب اللہ لیتے، وہ تو بڑا گواہ ہے۔ یہاں پر دنیا کے معاملات میں آپ نے پھر اس کا سامنا کرنا ہے تو یہاں کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، ورنہ ویسے تو اللہ سے ڈرو، بڑا گواہ تو وہ ہے۔ آپ اگر ظلم کرو گے تو کیا اللہ نہیں دیکھے گا؟ یہاں اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو پھر اللہ پاک تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، پھر تو آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا ہے، ان کے مال میں ان کا حصہ مقرر ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا۔ لڑکا ہو تو ان کو بھی حصہ ملے گا، لڑکی ہو تو بھی ان کا حصہ مقرر ہے۔ پہلے وصیت فرض تھا، میرے مال میں یہ وصیت ہے، اب وصیت فرض نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کا مقررہ حصہ اللہ نے جو ہے وہ لازم کر دیا کہ اگر ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں تو مال کو دو حصوں میں تقسیم کرو، ایک پورا حصہ لڑکے کا ہوگا اور ایک حصہ پھر آدھا کر کے دو لڑکیوں میں تقسیم کرو، یعنی لڑکی کا حصہ آدھا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ لڑکی کا حصہ آدھا کیوں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ مرد کو صرف ایک طرف سے حصہ مل جاتا ہے باپ سے، لڑکی کو دو طرف سے حصہ مل جاتا ہے۔ یہاں باپ کے جائیداد سے حصہ لیا، وہاں جا کر پھر سسرال میں شوہر کا حصہ جو ہے وہ لڑکی کو، وہ عورت کو پھر شوہر کا جو حصہ ملتے اس میں پھر چھٹا آٹھواں حصہ وہاں سے بھی ملے گا۔ تو اس لیے لڑکی کو یہاں سے بھی ملا وہاں سے بھی ملا، تو لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں،
اس لیے شریعت نے آدھا حصہ لڑکی کا رکھا ہے اور پورا حصہ لڑکے کا رکھا ہے. لڑکے کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے لڑکے کا آدھا حصہ لڑکے کا پورا حصہ ہے بنسبت لڑکی کا. کہ اگر والد کی طرف سے 3 لاکھ روپے یہ ورثے میں ملے ہیں اور 3 لاکھ میں ان کا ایک ہی بیٹا ایک بیٹی ہے، تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، کیونکہ حصے تو 3 ہیں نا. بیٹی کا 1 حصہ ہے اور بیٹے کا 2 حصے ہیں، تو 3 حصوں میں 3 لاکھ تقسیم کرو تو کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ. تو اب 1 لاکھ میں آپ یہ کریں کہ 2 حصے لڑکے کا ہے تو 2 لاکھ اس کے آ گئے، اور 1 حصہ لڑکی کا ہے تو 1 لاکھ اس کے حصے میں آئے. لیکن ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ ہم تبلیغ میں جاتے، دین کے ہر کام میں مشغول ہیں، اور ہم الحمدللہ مسجد میں فرض نماز کے لیے آتے، فرض نماز بھی پڑھتے اور حقوق اللہ حقوق العباد کی بات بھی کرتے، لیکن کبھی بھی اپنے بہن کا حصہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہم دے. اللہ کی قسم یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. کل قیامت میں سب سے بڑا انسان سے جو حساب لیا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے بہن کا حق کیوں کہا. اور قیامت میں کسی بہن کو ترس نہیں آئے گا، دنیا میں تو آتا ہے، قیامت میں نہیں آئے گا. کیونکہ جب ان کو پتہ چلے کہ بھائی سے ابھی مجھے نیکی ملنے والا ہے، وہ کہے گا کہ اچھا کیا کہ میرا مال قبضہ کیا تھا، مجھے تو نیکی چاہیے. کل قیامت میں کوئی نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ جائیداد ہوگا، نہ مکان ہوگا، پھر صرف آپ کی نیکیاں ان کو دی جائے گی اس کے بدلے جو آپ نے ان کا مال لیا ہے. تو یاد رکھو کہ ہماری نماز اور ہمارا تبلیغ، ہمارا جہاد، ہمارا تدریس یہ ہمیں بچائے گا نہیں اگر ہم نے جو ہے بہن کا حق نہیں دیا. آج تک کسی نے نہیں دیا، توبہ اور استغفار کرو، اور اب اپنی جائیداد میں جو آپ کے والد کا جائیداد ہے اس میں بہن کا برابر حصہ ہے وہ دے دو. وہ جائیداد اگر والد سے آپ کو کچھ نہیں ملا، خود اپنا کمایا ہے، تو پھر تو بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اگر والد کا جائیداد آپ کے پاس ہے اور وہ چاہے، حدیث میں آتے 1 بالش جگہ کیوں نہ ہو، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے والد کا تو 1 ہی مکان تھا، وہ کیسے تقسیم کرے؟ اس مکان کو بیچ دو، اس کے پیسے تقسیم کر دو. 1 بالش جگہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کا پورا حساب لگا اور بہن کا حصہ اس میں دے دو. معاف نہیں ہے جی کسی صورت میں بھی. بالاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، لڑکی کے لیے اپنا حصہ ہے، لڑکے کے لیے اپنا حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، قرآن کہتے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. 1 بالش جگہ ہو تو تب بھی حصہ دینا پڑے گا، اگر آپ کے پاس کنال و زمین ہے اور جریبوں کے حساب سے تب بھی حصہ دینا پڑے گا. اور قرآن کہتے نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے، خدا نے مقرر کیا ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اگر تم نے یہ حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن تم سے اس کا حساب لیا جائے گا. اور بہت سارے لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی تو پڑھائی گھر میں گئی ہے، میں اپنے مال میں سے اس کو حصہ دے دوں تو یہ مال تو دوسرے کے گھر میں چلا جائے گا. اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیوی بھی تو اس کے گھر میں ہے. اگر معاشرے میں یہ حصہ اسی طرح ہر آدمی اپنے اوپر فرض سمجھ کر دینا شروع کرے، تو اگر تم کسی کو حصہ دے رہے، تم اپنی بہن کو حصہ دے رہے، تو تمہارے گھر میں کسی کا بہن ہے وہ بھی تو حصہ لے کر آئے گا، وہ بھی تو حصہ لے کر آئے گا. تمہاری جائیداد میں کمی نہیں آئے گی اور اسی طرح تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم بہن کا حصہ دے کر فارغ ہو جاؤ گے اور وہ اپنی بہن کا حصہ دے کر تمہارے گھر بھیجے گا، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بھی کسی کی بہن ہے، اس کو بھی حصہ مل جائے گا. تو شریعت کبھی ظلم نہیں کرتا، انصاف ہے شریعت میں. تم ان کا حق دو، وہ اپنی بہن کو حق دے کر وہ تمہارے گھر میں پہنچے گا. وآخر دعوانا